بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے میرے پیارے بہن بھائیوں؟ تو آج میں نے سوچا کہ باہر کی سیر کی جائے کیونکہ موسم بہت اچھا ہے اور ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہے اور دھوپ تو نکل رہی ہے، لیکن بے فکر رہیں، گرمی ابھی گئی نہیں، بہت گرمی پڑ رہی ہے، لیکن آج پھر بھی پہلے کی نسبت موسم اچھا تھا۔ تو ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے آپ سے کرنی ہے ایک گلہ ہی کرنا ہے۔ میں نے آپ سے گلہ یہ ہے کہ آپ آتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن آپ اس کو لائک نہیں کرتے، تو پلیز آپ میری ویڈیو کو دیکھیں اور ساتھ میں لائک کریں، ساتھ میں کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ کیا میں اچھا کام کر رہی ہوں یا اس میں اور کتنی بہتری کی ضرورت ہے۔ تو پلیز یہ چیز لازمی کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور چلیں جی، اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا ویلوگ۔ میرے ویلوگ میں جو ہے آج دو طرح کی خبریں ہیں، ایک تو پیرنٹس کو خوش کر دینے والی ہے اور دوسری جو ہے بڑی دل دہلا دینے والی ہے۔ پہلی جو نیوز ہے وہ بچوں کے سوشل میڈیا کے اوپر ہے کہ بچوں کے سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں یو کے میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں بتایا گیا کہ بچوں کی ایج لمٹ کیا ہونی چاہیے۔ بچوں کی ایج لمٹ یہاں پر انہوں نے 16 سال ہے، جو اب نئی ایج لمٹ انہوں نے بتائی ہے۔ اس سے پہلے 13 سال تھی، جس میں وہ سنیپ چیٹ اور فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ یوز کیا کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے ایج بڑھا کر 16 سال کر دی گئی ہے، اور میرے نزدیک یہ بہت اچھا عمل ہے۔ یہ سب سے پہلے آسٹریلیا میں یہ قانون نافذ ہوا تھا، اب یورپ بھی اس کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ ایک کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بچے سوشل میڈیا کے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ جب وہ رات کو سوتے ہیں تو جو عمل، جو ویڈیوز یا جو گیمز وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں، رات کو بھی سوتے ہوئے بھی وہی چیز وہ اپنے دماغ میں پلے کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں جسمانی اور ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے، بچوں میں چڑچڑاپن بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ اور ایک طرف سے دیکھا جائے تو اس میں پیرنٹس کا بھی قصور ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جان چھڑوا کے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، بچے کھانا نہیں کھا رہے، ہم ایفرٹ نہیں کرتے، ہم ان کے آگے موبائل رکھتے ہیں اور بچوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے چپ نہیں ہو رہے، ہم انہیں بہلانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہم انہیں موبائل دے دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی خرابی ہے۔ آہستہ آہستہ بچہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، پیرنٹ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ جو چیز مجھے موبائل یا لیپ ٹاپ یا سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، جبکہ یہ چیز ہی ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تباہ کرتی جا رہی ہے۔ تو یہ میرے لیے تو بہت اچھا عمل ہے، بچوں کو اس چیز کی روک لگانی چاہیے کہ سوشل میڈیا آپ نے کس ایج سے سٹارٹ کرنا ہے۔ میرے نزدیک تو 16 سال بھی بہت کم ہے، مجھ سے پوچھا جاتا تو میں 18 سال اس ایج کی جو ہے وہ ریکوائر کرتی، کیونکہ 18 سال شعور کا تھوڑا پہلا قدم ہوتا ہے۔ 18 سال میں آپ کو لائسنس ملتا ہے، آپ کو جاب کرنے کی پرمیشن ملتی ہے، تو میرے خیال میں جو ہے کہ سوشل میڈیا یوز کرنے کی بھی یہی ایج ہونی چاہیے، کیونکہ انسٹاگرام میں، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بچوں کے ذہن کو بہت زیادہ متاثر کر دیتی ہیں، اور بعض گیمز بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کے بچے میں نہ صرف چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، بچے والدین کی مخالفت پیدا ہوتی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو دیکھا گیا ہے کہ بچے سائبر کرائم کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ چلیے جی، باتیں کرتے کرتے ہم نے ہائی اسٹریٹ پہ آ گئے، اور ایسا تو ممکن نہیں کہ موہد میرے ساتھ ہو اور اس کو یہاں آ کے بھوک نہ لگے، تو ہم نے کیا ہے برگر آرڈر، اور موہد اس کا ویٹ کر رہا ہے اور میں کر رہی ہوں آپ سے باتیں۔ تو چلیں جی، برگر کا ویٹ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی جو کنورسیشن ہے وہ سٹارٹ رکھنی چاہیے، اس میں
खलल पैदा नहीं होना चाहिए। मोहित भी इस टाइम मोबाइल ही यूज़ कर रहा है। वही बात हो जाती है कि पेरेंट्स से ज़्यादा इनके बच्चे जो हैं वो मोबाइल की तरफ माइल होते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि एक घर में अगर 10 फर्द हैं और 10 फर्द ही अपने अपने मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं, तो उससे हमारे बच्चों को क्या सबक मिलता है? उससे हमारे बच्चों को यही सबक मिलेगा कि जब पेरेंट्स या हमारे बड़े मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे, तो हम भी इसी लाइन में शुमार होते चले जाते हैं। तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए और उन्हें ये चीज़ बतानी चाहिए कि जब हम एक फैमिली बैठे हैं, गैदरिंग में बैठे हैं, तो मोबाइल आपका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मोबाइल को साइड पे रखें और वो टाइम जो फैमिली टाइम है वो आपका क्वालिटी टाइम है, उसको आप ऐसे स्पेंड करें जैसे आप इस टाइम के बाद जैसे दोबारा वो टाइम आना ही नहीं, यानी कि एक दूसरे की बात सुने समझें। और यही अगर हम अपने बच्चों के सामने करेंगे तो हमारे बच्चों को भी इस चीज़ से अवेयरनेस मिलेगी। चलिए जी, हम हैं हाई स्ट्रीट पे। यहाँ पे एक छोटा सा इवेंट भी मैंने देखा। इवेंट था हिंदू मज़हब का और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे लेडीज़ ने, बड़े प्यारे प्यारे, और बच्चे बड़े प्यारे से बनकर आए हुए थे और जेंट्स ने बड़े अच्छे कुर्ते पहने हुए थे। तो मैं जा तो उसी साइड पे रही हूँ, शायद आपको नज़र भी आ जाए, क्योंकि जिस साइड पे इनका इवेंट गैदरिंग जा रही थी उसी साइड पे जिधर ये गैदरिंग जा रही है मैं भी जा तो उधर ही रही हूँ। लेडीज़ ने बड़ी प्यारी प्यारी साड़ियाँ पहनी हुई हैं, किसी ने बालों में गजरे लगाए हुए हैं, बड़े बड़े झुमके हैं और बहुत ही प्यारा उनका ड्रेस, बहुत ही प्यारे तरीके से वो ड्रेसअप होके आई हुई है। यहाँ पे उनके ढोल भी बज रहे थे और मैं वो म्यूज़िक जो है ऐड नहीं कर सकी क्योंकि कॉपीराइट का साइन आ जाता है। तो इस वजह से मैंने वो आवाज़ तो जो है उसकी म्यूट कर दी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बड़ा अच्छा जो है म्यूज़िक साउंड कर रहा था। चलिए जी, हम जा रहे हैं अब उधर संडे बाज़ार की तरफ। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैंने ये वीडियो जो है 2 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ। संडे को मैंने करनी थी बट थोड़ी बिज़ी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट मेरा काम होता है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और 3 बजे उठ के तकरीबन 4:30 पौने 5 में घर से जॉब के लिए निकल जाती हूँ और वापसी का जो मेरा शेड्यूल है वो भी तकरीबन 4 बज जाते हैं। फिर उसके बाद घर का काम और बच्चों को देखना, तो इतना टफ शेड्यूल होता है, उसमें भी वीडियोस बनाना, उसको एडिटिंग करना, ये बड़ा समझ लें कि बहुत टाइम निकालना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जब इसको एडिट कर रही होती हूँ तो कई बार मैं इसे डिलीट करके दोबारा से करना पड़ता है। तो प्लीज़, ये मेरी एफर्ट होती है एक छोटी सी आप लोगों के साथ टच में रहने की, तो इसको अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। ले जी, हम आ गए हैं यहाँ पे संडे बाज़ार। और संडे बाज़ार में आपको बताऊं कि बहुत कमाल की चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा कमाल की, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और वहाँ से बल्कि मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने परचेज़ की, जिसमें ड्राई फ्रूट था, कुछ टेबल कवर भी था। और वो टेबल कवर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें बड़ी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई है, बड़ा फाइन इसका टेबल कवर का जो है टेबल कवर जो है जी, अजान भी स्टार्ट होगी साथ में। और चलिए मैं आपको टेबल कवर जो है वो दिखाती हूँ। दरमियान में मुझे असल में बंद करनी पड़ी अजान की वजह से। चलिए देखते हैं, बहुत खूबसूरत कवर था ये और मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे ही हम आगे चलते जा रहे हैं और यहाँ पे जो है वो बहुत
بہت سے لوگوں نے زمین پہ بھی اسٹال لگائے ہوئے ہیں اور دوسری طرح بھی اسٹال لگے ہوئے ہیں، جس میں یہاں ہم نے فروٹس بھی لینے تھے لیکن نہیں لیے کیونکہ مجھے چاہیے تھے پاکستانی مینگوز جو کہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو ہم اب آگے آپ کو ساتھ میں یہ سنگے بازار دکھاتے ہیں اور ساتھ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں ایک خبر جو کہ یوں سمجھنے کے بہت دل دہلا دینے والی خبر تھی، اور میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ ایسے بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہوا اور بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور جن کا لاس ہوا وہ بھی بہت اچھا۔ ایک ہیز، جیسے یو کے میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں ہیز کے بارے میں پتا ہوگا۔ ہیز میں زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ رہتے ہیں، انہوں کے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا انہوں نے کمرے جو ہیں وہ رینٹ پر لیے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک گھر میں ایک بچی جو ہے وہ اپنے گھر میں تھی اور وہ وہاں پہ اس کا مرڈر ہو گیا۔ اب مرڈر کیسے ہوا ہے؟ مرڈر جناب ہوا ہے بہت ہی برے طریقے سے۔ ایک آدمی آیا ہے، اس نے سب گھروں کو نوک کرتا رہا، ہر گھر کو اس نے نوک کر کے دیکھا، کسی نے نہیں کھولا۔ ایک گھر نے جب دروازہ کھولا اور کھول کے دیکھا تو آگے اس بندے کے ہاتھ میں جو ہے وہ چاقو تھا، جو کہ اس نے اس لڑکی کو مارا ہے اور اتنی شدت سے مارا ہے کہ وہ لڑکی کا وہیں پہ جو ہے اس کی جان نکل گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی وہیں پہ۔ ریسنٹلی ہی وہ بھارت سے آئی تھی اور ابھی تو اس کی میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بیبی بھی ہے جو کہ یہیں پہ میرا خیال ہے پیدا ہوئی ہوگی۔ اور جب میں نے یہ نیوز سنی تو آپ یقین کریں کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ یہ کس طرح کی نیوز تھی۔ وہاں پہ اس کو قتل کر کے اس نے وہیں پہ میرا خیال باہر ایک لڑکا بھی تھا، 20 سال کا ہوگا لڑکا، اس کو بھی اس نے چاقو مار کے شدید زخمی کر دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد وہ اوپر جا کے اس نے ونڈو سے چھلانگ لگا کر بھاگا ہے، لیکن جب ونڈو سے چھلانگ لگا کر بھاگا ہے تو لوگوں نے اسے بھاگنے نہیں دیا اور اس کو پولیس نے پکڑ لیا۔ یہ بھی بہت اچھی یعنی کہ بات ہے کہ اسی ٹائم اس کو پکڑ لیا گیا، لیکن اس میں ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ جیسے اب بچوں کو بھی چھٹیاں ہیں، پیرنٹس جاب پر گئے ہوتے ہیں، بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، تو پلیز آپ اپنے بچوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ جب تک کسی کو نہ پہچان لیا جائے، جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ آپ کا کوئی بہت ہی زیادہ قریبی ہے، دروازہ نہیں کھولنا۔ میں بھی، آپ بھی، ہم لوگوں کو بھی یہ میک شور کر لینا چاہیے کہ دروازہ نوک کرنے والا ہمارا کوئی اپنا ہی ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے گا، کیونکہ اگر یہ ایک دفعہ واقع ہوا ہے تو نیکسٹ بھی یہ واردات ہونے کی 100 نہ صحیح لیکن 99% چانسز ضرور ہیں۔ تو گائز، یہ تھا میرا ولاگ جو کہ میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میرے پاس کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، تو مجھے پلیز آپ لازمی بتائیے گا کہ آپ کو اس میں کون سی چیز جو ہے وہ بہتر لگی ہے، یا آپ مجھ سے مزید کیا معلومات لینا چاہتے ہیں۔ میرے ولاگس کو دیکھتے رہیے، ان کو لائک کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے اور کمنٹ کرتے رہیے۔ نیکسٹ ولاگ میں میں دوبارہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔